السلام علیکم دوستو، آج حضرت صاحب آپ کو حضرت حسن بصری کا قصہ سنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ لاسٹ میں ایک حدیث بھی آپ کو سنائیں گے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جیسے روحانی سلسلوں کے سرخیل ہیں، اور انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رکھی تھی، ان سے انہیں فیض و برکات لیا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے فیض و برکات ہیں۔ تو یہ روحانی سلسلے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے چلتے ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں۔ بلکہ بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ جب یہ چھوٹے بچے تھے، معصوم، تو دودھ پیتے بچے تھے، تو ان کی جو والدہ ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ یعنی ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھیں، باندھی تھیں۔ تو یہ چھوٹے بچے تھے گود کے، تو وہ گھر لے جاتی تھیں اور ان کے گھر کا کوڑا کرکٹ صاف کرتی تھی ان کی والدہ۔ تو یہ چارپائی پہ پڑے تو کبھی بھوک سے رونے لگتے، تب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان کو اپنی چھاتی دے دیتی تھی، سبحان اللہ، تاکہ وہ ماں کام کر رہی تو یہ روئے نہ، تو چھاتی دے دیتی تھی، لیکن وہ پورے شوق کی وجہ سے دودھ بھی نکل آتا تھا، سبحان اللہ، تو یہ وہ پی لیا کرتے تھے۔ یعنی یہ وہ شرف ان کو حاصل ہوا کہ جس کی رگوں میں وہ کیسا مبارک دودھ گیا ہو تو وہ پھر امام و تابعین ہی بننا ہے۔ بالکل، تو اتنے بڑے آدمی ہیں یہ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ بڑے منکسر المزاج تھے، ان کی ساری انتہا درجے کی عاجزی ایسی کہ انتہا درجے کی، یعنی یہ حالت تھی، یہ کتے کو بھی دیکھتے تھے تو کہتے یا اللہ اس کتے کے صدقے اور طفیل سے یا اللہ مجھے قبولیت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، ہاں، یہ بھی دعا کرتے کہ یا اللہ کتے کے صدقے طفیل سے یا اللہ تو مجھے قبول کر لے میرے اعمال کو، کیونکہ ظاہر یہ تو بے زبان ہے، اس کا گناہ نہیں ہے، میرا گناہ تو گناہ ہے۔ کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت یہ آپ اپنے آپ کو کتے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ بدتر سمجھتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ اگر کل روز قیامت میں چھٹکارا ہو گیا، نجات ہو گئی، تو میں اپنے آپ کو کتے سے بہتر سمجھتا ہوں، اگر نجات نہ ہوئی، پکڑ ہو گئی، تو کتا مجھ جیسے ہزاروں جو ہے گناہ گاروں سے بہتر ہے، کیونکہ ان کو تو کونی ترابہ کہہ کے چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ہم لوگ کل عذاب میں پکڑے جائیں گے تو وہ ہم سے بہتر ہی ہوا۔ یعنی یہ حالت تھی ان کی انکساری کی۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ انکساری عجز کیسے حاصل ہوا؟ کیونکہ یہ تو کم معمولی بات نہیں ہے ایسا عجز حاصل ہو جانا، جبکہ آپ امام التابعین ہیں۔ فرمانے کے اصل میں بڑا دلچسپ قصہ ہوا کہ میں ایک مرتبہ جو ہے اپنے گھر سے نکلا، دریائے دجلہ کی طرف گیا، سوچا وہاں جا کے اللہ کی عبادت کروں، ذکر و اذکار کروں، کیونکہ اولیاء کاملین کی یہ بھی عادت شریفہ ہوتی ہے کہ دریاؤں کے کنارے پہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، خدا کی تسبیح کرتے ہیں، پہاڑوں کی بلندیوں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کھلی فضاؤں کے اندر جو لا الہ کے نعرے لگتے ہیں تو نغمہ جب گونجتا ہے فضا کے اندر اس کی چاشنی الگ ہوتی ہے۔ پھر رواں دریا حدیث میں آتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی ذاکر بیٹھا تو ذاکر ملتے ہیں تو ذکر کی چاشنی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک مزاج ہے بزرگوں کا۔ کہتا ہے میں جب وہاں گیا تو میں کیا دیکھا، دریائے دجلہ کے کنارے پہ ایک حبشی شخص ہے، اس کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہے اور شراب کی بوتل اس کے پاس سامنے اور گلاس پڑے ہیں۔ تو میں دیکھ کے سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ شخص بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے، مطلب یہ تو کھلا گناہ کر رہا ہے، ایک عورت اس کے پاس ہے، شراب کی بوتل ہے، گلاس پڑے ہیں اور وہاں جناب لیٹا ہوا ہے، تو یا اللہ کیا یہ بھی شخص مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ دل میں آیا۔ اب اتنی بات ہوئی کہ کیا دیکھا، میں نے کنارے کی طرف دیکھا تو ایک کشتی آئی کنارے پہ، اور آئی اور کنارے پہ کشتی آئی ڈوب گئی۔ جیسے ڈوبی تو حبشی اٹھ کے اس نے جب چھلانگ لگائی اندر دریا میں، اور 7 آدمی تھے کشتی میں، ان میں سے 6 کو زندہ بچا کے نکال لیا اس نے، 6 کو بچا لیا، اور مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ 7ویں کو کم از کم تم ہی بچا لو۔ یہ بات کی، کہتا میں تو 6 بچا لیے، 7ویں کو کم از کم تم ہی بچا لو۔ اب یہ خاموش، پھر کہنے لگا، حبشی کہنے لگا اصل میں تمہاری آزمائش کر رہا تھا، کہ اتنا بڑا تو امام بنا ہوا ہے، تیری باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہے کہ نہیں؟ لیکن پتہ چلا تیری باطنی آنکھ کھلی ہوئی نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھ کر فوراً ایک تصور جو قائم کیا، حالانکہ یہ جو عورت یہ میری ماں ہے، اور یہ جو بوتل پڑی ہے، بوتل شراب کے اندر سادہ پانی رکھا ہوا ہے، میں نے یہ تیری باطنی آنکھ آزمانے کے لیے سارا نظارہ سامنے تمہیں شو کیا، اور تو دیکھ کر فوراً اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھنے لگا۔
اللہ یہ بات کہی تو حضرت کہتے کہ میں نے سمجھا کہ کوئی غیبی آدمی ہے کہ جس نے یہ بات کی، تو میں اس کے پیروں میں گر گیا، کہا کہ مجھے معاف کر دے، اور خدا کے لیے تو نے جس طرح وہ 6 لوگوں کو بچا لیا تو مجھے تکبر سے بچا لے، کیونکہ میں نے تیرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اللہ اور جب کہ حقیقت خوشی نکلی تو تجھے میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ میری باطنی آنکھ کھول دے۔ کہتے اس نے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ یا اللہ اس کو بصیرت کی آنکھ عطا فرما دے، یعنی اس کے کبر کو دور کر دے۔ کہتے یہ دعا جیسے کی ہے تو فرمایا وہ دن اور آج کا دن ہے میرے قلب کو اللہ نے جھکا دیا۔ اللہ اب تو یہ حالت ہے، کہتے رات چلتا کتا بھی اس کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے انجام کا پتہ نہیں کہ ایمان پہ مروں گا کہ کفر پہ مروں گا۔ کفر میں مرا تو کتا مجھ سے بہتر ہے، تو اس وقت میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں کہ کتا مجھ سے بدتر ہے؟ اللہ کیونکہ حال جو ہے، حال کا اعتبار نہیں ہے اور مال کی خبر نہیں ہے۔ سبحان حضرت حکیم اللہ تھانوی فرماتے ہیں نا، حال کا اعتبار نہیں ہے کہ اس حال میں اگر آپ کتے سے بہتر ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور مال یعنی مرنے کے وقت کا اعتبار ہے، اس کی خبر نہیں ہے کہ ایمان پہ مریں گے کہ کفر پہ مریں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان جو صبر کرے اور یہ سوچے کہ یا اللہ تیرے فضل کی ضرورت ہے، فضل تیرا شامل حال ہوا تو ستاری کے پردے میں ہم بخشے جائیں گے، تیرا فضل نہ ہوا تو سارے اعمال منہ پہ مار دی جائیں گے۔ سبحان بھئی یہ تصور باندھیں گے تو فرمایا کامیابی ہوگی۔ تو حضرت فرماتے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو اس کبر سے آزادی عطا کر کے عجز و تواضع کی دولت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، عجیب بہت ماشاء اللہ، زبردست، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ ناظرین، یہ بڑی حقیقت بزرگوں کی زندگیوں سے ہمیں ملتی ہے، اور یہ بڑا دلچسپ واقعہ تھا، اور زندگی گزارنے کا بہت بڑا سرمایہ ہے اپنے آپ کو جھکا کے چلنا، اور کسی کے بارے میں پری ایزمپشنس نہ کرنا، اور خاص کر ہم اس ملک میں رہتے ہیں، امریکہ جیسے ملک میں، تو یہاں کی تو یہ تعلیمات ہیں بھی کہ پریجڈس وغیرہ کو یہاں پہ بھی برا مانتے ہیں، اور یہ ہر ترقی یافتہ قوم، ہر ترقی یافتہ شخص، یہ اس کا یہ پہلا اصول ہی یہی ہے کہ اب پریجڈس سے بچنا، کسی کے بارے میں ایزمپشنس۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نماز پڑھانے کے لیے کسی کا جنازہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس میت پر کسی کا قرض تھا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر ایک اور جنازہ آیا۔ آپ نے دریافت فرمایا، میت پر کسی کا قرض تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے ساتھی کی تم ہی نماز پڑھا لو۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ تب آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔